أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز الحليم. پھر اسی طرح فالق کا لفظ جیسے اوپر اس آیت میں استعمال کیا ہے کہ حب اور نوا دونوں کے لیے، گٹھلی کے لیے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ بیج کے لیے بھی چیرنے والا، ان دونوں چیزوں کو پھوڑ نکالنے والے اللہ ہی ہیں. اسی طرح یہ فرمایا ہے کہ فالق الاصباح اللہ ہے، فالق الاصباح کس چیز کا؟ صبح کی روشنی نکالنے والا. پو پھٹتی ہے اور اس پو کو پھاڑنے والا یہ اللہ ہی ہے، اور اسی کی ذات ہے جو رات شدید اندھیرا اور تاریکی اور پھر یک و یک سورج طلوع ہونا شروع ہوتا ہے اور لمحہ بلمحہ وہ روشنی پھیلتی چلی جاتی ہے. یہ فالق الاصباح جو ہے اصل میں تو یہ پیچھے جا کر مل رہا ہے ذالکم اللہ سے، اور پھر مطلب یہ ہوا کہ ذالکم اللہ فالق الاصباح، یہ اللہ ہی ہے جو کیا کرتا ہے، رات کے اندھیرے کو، تاریکی کو چیر دیتا ہے اور اس سے صبح صادق کو پیدا کرتا ہے. تو پہلی دلیل دی تھی گٹھلی اور بیج کی، دوسری دلیل اللہ تعالی نے دی زندہ کو مردے سے پیدا کرنے کی، اور تیسری مردے کو پیدا کرنے کی زندہ سے، اور چوتھی دلیل یہ دی تھی فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ. تو یہ درمیان میں آ گیا سمجھانے کے لیے کہ تم ان دلائل کی موجودگی میں کس طرح شرک کرتے ہو، کیسے تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جاتے ہو. اور اس کے بعد فرمایا وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اور اللہ ہی کی ذات ہے جس نے رات کو بالکل ساکن کر دیا، اور اللہ ہی کی ذات ہے جس نے رات میں ایسی چیز کر دی تاریکی جس تاریکی سے تمہیں سکون ملتا ہے، تم اطمینان سے سوتے ہو. اور اگر اللہ کی ذات یہ سکون کو نہ رکھتی اور تمہارے لیے نیند کے اسباب مہیا نہ کرے تو پھر تم کیا کر؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں روشنی کی وجہ سے نیند نہیں آتی، رات بھر کسی کام میں مصروف رہے اور صبح جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو پھر ان کے لیے سونا دشوار ہو جاتا ہے. اللہ کی اس نعمت کی قدر ان سے پوچھئے. اللہ نے فرمایا رات کو ہم نے سکون کے لیے بنا دیا، اور سورج کے اتنے پوری دنیا کے ساتھ چلنے کے باوجود جہاں جہاں راتیں بدلتی جاتی ہیں، خدا کا نظام ایسا ہے کہ رات ہر جگہ کی اپنی ہو گئی اور ہر جگہ پر لوگوں کو رات کو نیند آتی ہے. دن کا معاملہ خدا نے اس کے برعکس کر دیا. اللہ نے فرمایا یہ ساری چیزیں ہم نے کی ہیں، سکون ہے، تخلیق ہے، اس کے ساتھ ساتھ دنوں کا پیدا کرنا ہے. اور پھر دیکھو والشمس والقمر، اور سورج ہے اور چاند ہے، ان دونوں کو حسبانا، حساب اللہ نے حساب کے لیے رکھا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ سورج سے بھی حساب ہوتا ہے اور چاند سے بھی حساب ہوتا ہے. تو اگر کوئی آدمی سورج کے حساب کو اختیار کر لے گا تو وہ گناہگار نہیں ہوتا. ہاں بہتر یہ ہے کہ چاند کے حساب کو رکھا جائے، کیونکہ حدیث میں بھی وہ آیا ہے اور وہ ثابت بھی ہے. لیکن کوئی انسان اپنی اوقات کی ترتیب کے لیے، نظام چلانے کے لیے سورج کے اوقات کو متعین کرے، کوئی حرج نہیں. وہ تمام چیزیں جو غیر مسلم اقوام میں پائی جاتی ہیں اور شریعت سے براہ راست ان کا ٹکراؤ نہیں ہوتا، شریعت کا کوئی عمل اس سے نہیں ختم ہوتا، شریعت کے وہ اعمال جو فرض اور واجب کے درجے کے ہیں ان سے اس کا ٹکراؤ پیدا نہیں ہوتا، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ تمہارے لیے یہ کام جائز ہے، درست ہے. اس کی متعدد مثالیں آپ کو مل جائیں گی. جب ایران فتح ہوا تو لوگوں نے وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ ہم نے ان کے ہاں ایسے رجسٹر، ایسی کاپیاں دیکھی ہیں، ایسے دفتر، کتابیں دیکھی ہیں جس میں انہوں نے باقاعدہ لکھ رکھا ہے کہ کتنے لوگ فوج میں کام کرتے ہیں،
کس کس کو کیا تنخواہ دی جاتی ہے، تو امیر المومنین ہم سے کہیں کہ ہم اس بات کو اختیار کر لیں یا نہ کر لیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں یہ کہہ کر اجازت دی اور ارشاد فرمایا کہ گمشدہ پونجی ہے، مومن کے لیے عقل کی بات، حکمت کی بات دنیا میں جہاں کہیں بھی ملے، مومن سب سے زیادہ حقدار ہے اس کا کہ اس چیز کو اپنا لے، لہذا کوئی حرج نہیں ہے، تم ان چیزوں کو کرو۔ اور انہوں نے ان چیزوں کو کیا اور ان چیزوں کو باقاعدہ وہ تحریر میں لے آئے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورج سے حساب کرنا جب اور اقوام میں ہے اور شریعت کی کسی چیز سے وہ ٹکرار نہیں رہا، تو سورج کا حساب کرنا اپنے لیے ترتیب اور نظام قائم کرنے کے لیے درست ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چاند کو بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے، ہاں جتنی بھی چیزیں شریعت کے مطابق ہیں اس میں چاند کا حکم لگے گا، سورج کا نہیں۔ مثلا زکوٰۃ ہے، روزے ہیں، حج ہے، اس کو سورج کے ساتھ متعین نہیں کیا جا سکتا، یہ چاند کے ساتھ ہی رہے گی۔ اسی لیے خاص طور پر زکوٰۃ کے باب میں دیکھ لینا چاہیے، ایک آدمی مقرر کر دیتا ہے کہ ہم ہر سال 1 جنوری کو زکوٰۃ مثلا دیا کریں گے، تو اس طرح 36 برس میں 1 سال کا فرق پڑ جائے گا، ہر سال 9-10 دن کم ہوتے رہتے ہیں، تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ 36 برس کے بعد اس کے ذمے 1 سال کی زکوٰۃ باقی رہ جائے گی۔ تو شریعت نے اس میں منع کر دیا کہ چاند کے ساتھ تم اپنا حساب رکھو گے شرعی چیزوں کے ساتھ، اور باقی دنیا میں اگر وہ نظام دوسرے اقوام کے ساتھ مرتب کر دیا جائے کوئی بات نہیں۔ اور اس میں اللہ نے یہاں سے یہ فرمایا ہے کہ والشمس والقمر حسبانا، اور اللہ نے سورج کو بھی اور چاند کو بھی رکھا ہے تاکہ تم حساب کر لو۔ ذالکا، یہ جو کچھ تسخیر ہے، سورج کو اللہ نے باندھ دیا ہے، چاند کو اللہ نے باندھ دیا ہے، اور اللہ نے انہیں کھلا نہیں چھوڑ دیا کہ جو مرضی اور جس طرح مرضی یہ چلتے رہیں، بلکہ ایک خاص دائرے میں حرکت کر رہے ہیں۔ یہ ذالکا تقدیر، یہ باندھے ہوئے ہیں، یہ اندازہ رکھا ہے العزیز جو بڑا زور آور ہے۔ اور اس میں رد آ گیا ان مشرک اقوام کا جو سورج کی پرستش کرتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ تمہارا زور اور تمہاری طاقت تم سورج کی دیکھتے ہو اور اسی پر چلتا ہے کہ اس کی عبادت کر لو، سورج پر کس کا زور چلتا ہے؟ العزیز، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے سورج کو باندھ رکھا۔ اسی لیے صحیح حدیث میں یہ آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اللہ کے عرش کے نیچے جب پہنچتا ہے وہ سجدہ کرتا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کے سجدے کو قبول کرتا ہے اور اسے حکم ہوتا ہے کہ وہ آگے کی طرف چل پڑے، اور پھر سورج چلتا ہے آگے کی طرف، اور پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرے گا اور اللہ تعالی سے اجازت چاہے گا کہ وہ آگے جائے، اور وہ ایک سجدہ اس کا رد کر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کہ جہاں سے تم آئے ہو وہیں کو لوٹ جاؤ۔ اور آپ نے فرمایا وہ دن ہے جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا، یعنی وہ واپسی پہ آگے بجائے اس کے کہ جاتا اور پھر آئندہ مشرق سے طلوع ہوتا، وہ لوٹے گا اور مغرب سے طلوع ہوگا۔ مشکل ترین احادیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے، اور مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پہ پورا رسالہ لکھا ہے، اور انہوں نے اس حدیث کی وضاحت کی ہے کہ کس طرح یہ ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کے متعلق فرمایا۔ پھر اللہ تعالی نے اپنا دوسرا نام ذکر کیا اور فرمایا وہ علم والا ہے، یہ سورج کے اور چاند کے حساب سے تم علم حاصل کرتے ہو، در حقیقت حقیقی علم اللہ کو ہے، اور اس نے یہ نشانیاں مقرر کر دی ہیں تاکہ تم ان کی رعایت کرو اور تمہیں اس سے اپنی تاریخوں کا اور ان چیزوں کا علم ہو۔